انسان اپنے ماں باپ، بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا ایک خونی تعلق ہوتا ہے، اور یہ خونی تعلق جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پہ انسان کے جو دوست اور جو تعلق دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنائیت اور انسیت محسوس کرنا، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو انسان کا وطن ہے یہ بھی اس کی محبتوں کا ایک بہت عظیم مرکز ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، پسماندہ ہو یا ترقی یافتہ۔ اور یہ جو وطن کی محبت ہے جی۔ اس کا اسی فطرت انسانی میں ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کے جو اثرات اور علامات ہیں یہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں، واہ۔ اور یہ سلف صالحین کی سیرت میں، اور یہ دنیا کی عظیم شخصیات کی سوانح حیات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انبیاء علیہم السلام کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ راہ خدا میں انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جسے ایک اس کو عظیم تاثر دے کر بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی کہ انہوں نے ہجرت بھی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کرنا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کوئی بہت بڑی قربانی دیتا ہے۔ تو اب وہ قربانی کیا ہے؟ صحیح۔ وہ ہجرت کی قربانی بیسیکلی یہی ہے نا کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے مال کو چھوڑنا، جیسے اولاد کو چھوڑنا، جیسے رشتہ داروں کو چھوڑنا، جیسے گھر بار کو چھوڑنا بندے کے لیے ایک بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں ہے۔ اسی طرح جو بندہ وطن چھوڑتا ہے جی۔ تو اس کے اس فعل کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور اسے ایک بہت عظیم شے شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان۔ تو اب بیان کیا جاتا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کی۔ تو یہ جتنے ہجرتوں کے واقعات ہیں یہ ایک طرف اگر ان کی اس عظیم عبادت کہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا اگر یہ اس کو بیان کرتے ہیں، تو دوسری طرف یہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ دوسری طرف جو تعلق ہے وہ بڑا قلبی ہے، وہ بڑا وابستگی کا ہے، وہ بڑا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی سے آپ دوسری طرف آ جائیں، صحابہ کرام کے دو گروہ مشہور ہیں، ایک انصار ہے اور ایک مہاجرین ہے۔ ایسا ہی۔ اچھا، اور مہاجرین کے کیسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کیسی ان کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں، کیسا ان کا تقدم ہے اور ان کی جو ہے وہ افضلیت ہے اور فضیلت ہے۔ اب اس کے لیے ٹائٹل کیا ہے؟ مہاجرین۔ مہاجر۔ یہ اتنا بڑا ٹائٹل جو ان کو ملا ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ جو وطن کی محبت تھی انہوں نے اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اور یہ وہاں سے جانے پہ تیار ہو گئے۔ سبحان تو اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو فطرت جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے، وہ ان ساری چیزوں سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایسا ہی۔ اچھا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی جی۔ تو آپ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے شہروں میں سے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ واہ۔ اور پھر مدینہ منورہ کو جب اپنا وطن بنا لیا تو وہاں نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ یہ دعا کی کہ اے اللہ مدینہ بھی ہمیں ایسا ہی محبوب کر دے جیسے مکہ ہمیں محبوب تھا، سبحان اللہ۔ بلکہ اس سے بڑھ کر۔ تو اب دیکھیں، جس کو وطن بنایا اس کی بھی محبت کی دعا کی، اور ساتھ میں یہ الفاظ کا حبنا مکہ تھا، جیسے ہمیں مکہ محبوب تھا۔ سبحان اللہ۔ تو مکہ چونکہ اپنا شہر تھا اور مکہ اپنا وطن تھا تو لہذا اس کی محبت کو یوں باقاعدہ بیان کیا گیا۔ سبحان۔ تیسری بات ایک حدیث مبارک ہے اور اس کی شرح میں بخاری کی جو شروحات ہے اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ قریب آتا تو آپ اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر لیتے تھے۔ واہ۔ تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ
یہ اپنے وطن سے محبت کی دلیل ہے، علامت ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک فطری تعلق جو وطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ مزید ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تو ہمارے سامنے عقل و نقل دونوں اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت مبارک ہے، فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم جتنے معاہدے کرو سب کو پورا کرو۔ بے شک۔ تو جب بندہ کسی وطن کا باشندہ ہوتا ہے، وطن میں رہتا ہے، تو وہ اس وطن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں ہوتا ہے۔ اب وہ ایگریمنٹ اس کے قانون کی پاسداری، صحیح۔ اس کی فلاح و بہبود کی کوشش، اسے نقصان پہنچانے سے بچنا، نقصان پہنچانے والوں سے دور رہنا، اور ان کے حوالے سے جو لیگل اور قانونی وے ہے اسے اختیار کرنا، یہ سب اس ایگریمنٹ میں شامل ہے۔ اور یہ یوں کہہ لیں کہ یہ کوئی ہڈن ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ان نون نہیں ہے، بلکہ یہ نون، یعنی یہ وہ نون اور معلوم ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ تو معروف ہے۔